دیکھیے کہ ان مرائل سے یہ تحریک گزری ہے، کس قدر بحث ہو رہی ہے اور کتنے مشکل حالات میں اہل حدیثوں کے ساتھ، کیونکہ وہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اہل حدیث کے بس سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اور خاص کر معجزات کے معاملات کو لا کر اس کو پھر دلیل بنا کے اس کو پھر عقیدہ بنا لینا، یہی اصل میں غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی مردہ زندہ ہوا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یا یہ کلیب بدر کے مردوں کو اللہ نے اگر زندہ کر کے، چونکہ دونوں عقیدے قرآن کے مطابق ہیں کہ ان کو اگر زندہ کیا تو یہ معجزہ ہے۔ یہ کہنا کہ ہر مردہ سنتا ہے اور قیامت تک ہر قبر والا سنتا ہے، یہ تو کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ علی انجینئر نے بھی اسی روایت کو کہ جس میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے سے دیکھتا ہوں، تو یہ ایک معجزانہ طور پر بات ہے۔ باقی ہر وقت نبی علیہ السلام پیچھے دیکھتے تھے، یہ کرتے تھے، پھر کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پیچھے ایک چھوٹی سی آنکھ بھی تھی، تو یہ جہالت کی انتہا ہے اس علی انجینئر کی۔ اور پھر کتنی اسی طرح کے معجزانہ واقعات لائے ہیں ڈاکٹر اسرار، اور پھر بار بار کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انسانوں کی طرح نہیں، ہماری طرح انسان نہیں تھے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو کس طرح انہوں نے امت مسلمہ کے اس شرکی عقائد کو اور تھپکی دی ہے۔ پھر شرکی عقائد رکھنے والوں کو کہتے ہیں اپنا امام بناؤ، ان کو لیڈر بناؤ، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر اللہ کا دین کیا ہے بتاؤ؟ پھر قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ پھر نبی علیہ السلام کو ہجرتیں کیوں کرنا پڑیں، جنگیں کیوں لڑنا پڑیں؟ سارے مراحل سے گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو جنگ تھی کفر شرک کے خلاف، اور ان کو بالکل ثابت کرنا تھا کہ اب تم کسی اصل کے اوپر نہیں ہو، تمہارے دین کے اندر یہ شرک آ چکا ہے، اور شرک کے ساتھ جو عقائد ہیں یہ اللہ کے ہم قبول نہیں ہوں گے، یہ برباد ہونے والے معاملات ہیں، تمہارے سارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی مصیبتوں کے بعد یہ جماعت قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہی شرک محمد حنیف نے جماعت کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا۔ بالکل وہی مثال، جس طرح کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں کتا گر گیا کنویں کے اندر، اور علماء سے پوچھا تو کسی نے کہا 100 ڈول نکالو، کسی نے کہا 1000 نکالو، کسی نے کہا نہیں سارا کنواں اب پانی سے صاف کرنا پڑے گا۔ اس نے وہ بھی کر دیا، اور پھر جا کے پوچھا کیا اب پاک ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ کتا نکالا تھا، تو اس نے کہا کتا تو کسی نے نہیں کہا نکالنے کے لیے، کتا بیچ میں پڑا ہوا اور ڈول کو وہ کنویں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا اس دور کے اندر، جو کفر و شرک کا یہ کتا اس امت مسلمہ کے اس کنویں کے اندر تھا، اس پورے سسٹم کے اندر، اس کو نکالا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا پھر ایک حصہ کاٹ کے محمد حنیف نے پھر اس کنویں میں ڈال دیا اس ظالم نے۔ یہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی بجائے، اس کو یعنی چھوڑنے کے بجائے، یہ اسی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عبداللہ عمر درانی ہو گئے، قاری خلیل الرحمن ہو گئے، منور سلطان ہو گئے، اور یہ چودھری اشرف اور جتنے بھی ہیں، تاکہ ارشد ظفر صاحب پھر دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے۔ ذرا ان کو ایمان کی قدر نہیں، اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا۔ وہ کیا ہو گیا؟ نامردو، سر پھرو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کے ساتھ یہ بے وفائی، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے بلکہ الٹا گمراہ کیا ہے، ان مولویوں اور پیروں اور شیطان کے چیلوں، ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ پر اللہ تعالیٰ نپٹ لے گا ان سب سے بھائی، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل برات کا اعلان کرتے ہیں ہر شرک سے، ہر مشرک سے، ہر کافر سے، ہر طاغوت سے۔ اصول ایک ہے قرآن کا، سب کے لیے ایک ہوگا، یہ نہیں کہ اوروں کے لیے دوسرے اور اپنوں کے لیے دوسرے تول بانٹ استعمال کیے جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایمان نہیں ہوتا ہے، پھر یہ دوگلا پن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی، اور مخلص و باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنیں گے، نئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ پرانے چلے ہوئے کارتوس، انہوں نے ایمان کے ساتھ یہ غداری کی ہے، یہ دنیا دار ہیں، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی، یعنی اللہ بھی ناراض نہ اور بتوں کو بھی راضی کرو، یہ دونوں چیزیں گٹھی نہیں ہو سکتی۔